طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. جی، ہمارا الاصول الثلاثہ کے اندر مقدمے کے بعد پہلا اصل یعنی پہلی بنیاد چل رہی تھی کہ من ربک. اس میں جو پچھلی کلاس میں گفتگو جہاں ہم نے جو اس کا اختتام کیا، اس پہ غالباً یہ بات یہ بھی چل رہی تھی کہ ملاحدہ کی طرف سے ملحدین، جنہیں ایتھسٹ بھی کہا جاتا ہے. کیوں جی؟ ملحد کو سمجھتے ہیں نا؟ جی عبداللہ بھائی آپ بتائیں. ملحد ایتھسٹ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہے تصور ہی نہیں اللہ. ہاں، ہے ہی نہیں ہے کہ خالق ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو شک ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، اس پر گفتگو چل رہی تھی. اسی حوالے سے کچھ اور بھی میں کچھ باتیں رہ گئی تھی. عربی کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ البعیرۃ تدل علی البعیر، کہ اگر آپ کسی راہ میں مینگنیاں دیکھیں تو وہ کس کی نشاندہی کرتی ہے؟ ہاں، بکری ہے، کوئی جانور اس طرح کا گزر کے گیا. اب گھر کے اندر آئیں گے تو اب یہ تو نہیں کہیں گے یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی طرح کہا کہ الآثار تدل علی المسیر، اور صحرا میں یا کسی راہ میں کسی بندے کے قدم کے نشان کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ کہ بندہ گزر کے گیا ہے، مسافر. تو اس عرابی نے کہا کہ میں نے ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے سورج چاند دن رات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہے. اگلی اس متعلق ایک اور اہم بات، آج کے موجودہ دور کے اندر یہ جتنی بھی ان کی باتیں ایتھسٹ کے، جتنا بھی پروپیگنڈا ہے، ان کے آگے جو مضبوط بند باندھا کنہوں نے باندھا ہے؟ مسلمانوں نے. یورپ کے اندر اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کرسچن ایتھسٹ ہیں، ہم جی جیوش ایتھسٹ ہیں، یعنی یہودی دہری ہیں یا عیسائی ملحد ہیں. حالانکہ یہ بڑی متضاد چیز ہے نا. لیکن کوئی مسلمان نہیں ملے گا وہ کہے گا میں مسلمان بھی اور ملحد بھی ہوں. ہاں، روافظ میں ملے گا. اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ کسی یونیورسٹی میں آگے پیچھے یا کوئی پروپیگنڈا فیس بک پر دیکھیں اور یہ مسلمانوں کے بڑے ملحد ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو چیلنج کریں. آپ کہیں کہ یہ یورپ کے اندر یہ جو نام نہاد مسلمان آپ کہہ رہے ہیں جو ملحد ہوئے ہیں، ان کا ڈیٹا نکالیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کون سا ہے، کون سے خطے سے تعلق رکھتے ہیں. اور مزے کی بات، آپ کو 80 سے 90% ایرانی نکلیں گے. آسٹریلیا کے اندر، برطانیہ کے اندر، یہ آپ دیکھیں بھی ان کو 80 سے 90% جو ہیں وہ ایرانی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایرانیوں کا مذہب کیا ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی سمجھ آ گئی اور اس نے توحید کی مٹھاس کو چکھ لیا نا، اس کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، وہ کبھی بھی ایمان کے متعلق تذبذب کا شکار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو مسلمان ہی مضبوط ایک بند باندھ. ورنہ آپ دیکھیں پوپ جو ہے پادریوں کا، آپ کو پتہ ہے اس نے ہم جنس پرستی کے متعلق بڑا ایک نرم سا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. پہلے تو حرام تھا، مانتے تھے حرام ہے، اب کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اگر بعض ممالک نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا ہے یورپ کے اندر تو کوئی بات نہیں. تو اصل جو ان کے سامنے ایک مضبوط طاقت ہے نا ملحدین کے سامنے، وہ مسلمان. اور یہ مسلمان کا خطہ ہے، چاہے ہم جو ہے پسماندہ حالت میں مسلمانوں کی جو حالت ہے. یہ جو دجال کا فتنہ ہے نا، جو دجالی فوج آئے گی، ہم جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دجال کا اتنا یہودی ہے سارا. کوئی شک نہیں ہے، یہودیت ایک قوم پرستی پٹی بنیاد پر بنا ہوا مذہب ہے. اس کو چھوڑیں، اس کو سائڈ پہ کریں. اصل جو دجال کی قوت ہے نا جو اس وقت تیار کی جا رہی، وہ الہاد کی بنیاد پر ہے، الہاد کی فحاشی اور یعنی کی بنیاد پر. جتنے لوگ دین کو ترک کریں گے نا، خواہشات کے پیچھے لگیں گے، اتنے ہی اس کی فوج تیار ہوگی. کیونکہ دجال نے بالکل اس طرح چلنا ہے، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں،
اپنی خواہشات کی پیروی کرو. تو یہ دجال کی وہی تیاری ہو رہی ہے، جتنا بھی ہم یہ سن رہے ہیں سارا کچھ یہ اسی کے متعلق ہے. جی آگے اس سبق کو شروع کرتے ہیں. ہاں جی دائیں طرف ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل نہار يطلبه حفیظا. بس یہاں تک ہے. وقولہ تعالی. اب یہ ایک اور دلیل جو مصنف لے کر آئے ہیں سورۃ الاعراف کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بڑی مضبوط دلیل ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان ربکم، بے شک رب تمہارا، اللہ ہے، اللہ دی، جس نے، پینسل نہیں ہے کسی کے پاس تو منگوا لیں، آگے پڑھی ہوئی یہ پیچھے بھیج دیں گے. اللہ دی جس نے خالق تخلیق کیا یا پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں. اللہ اکبر. اب 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ایک موقف جو ہے نا مفسرین کا، وہ کہتے ہیں یہ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ 6 دن دنیا کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کے اندر فرمایا نا کألف سنۃ مما تعدون ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ کے، تمہارے رب کے ہاں جو دن ہے نا وہ تمہارے 1000 دنوں کے برابر ہے. ایک موقف یہ ہے کہ 6 دنوں میں جو زمین آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا، اس سے مراد دنیا کے جو ہمارے یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں یہ 6 دن نہیں ہے. اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگر اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 6000 بنتے ہیں. ایک یہ موقف ہے. دوسرا ایک موقف وہ کہتے ہیں نہیں، 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 زمانے ہیں. مختلف آپ کو موقف مختلف تفاسیر کے اندر ملیں گے. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے، کیوں جی؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے کون ہو جا فیکون تو ہو جانا تھا. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی حکمت کو کوئی جان نہیں سکتا، الحکیم ہے. لیکن بہت سارے مفسرین نے موقف اختیار کیا ہے اس میں تدریج، جسے کہتے ہیں گریجولی، آہستہ آہستہ ہونا. ہاں ہمیں جو سبق دیا ہے ہماری تربیت کے لیے، سمجھ آئی نا جی، کہ دنیا کا کوئی کام فوراً نہیں ہونا. اس کے لیے ذرا کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا اور وقت کا انتظار کرنا ہے. آرام آرام سے ہوگا. انسان فوراً بچے سے جوان بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹائم لگتا ہے نا ایک. اور محنت کر کے انسان رزق حاصل کرتا ہے. کاروبار کر کے انسان 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد وہ کہتا ہے جی اب میں اس پوزیشن پر آ گیا ہوں کہ کامیاب تاجر ہوں. پہلے دن تو کوئی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچ لے کر تو کوئی نہیں آیا دنیا میں. تو یہ ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. اب بات صحیح حدیث میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو آغاز کیا وہ اتوار والے دن کیا اور اس کا اختتام جمعے والے دن کیا. تو یہ اتوار سے جمعے تک 6 دن بن جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ثم پھر استوا، وہ بلند ہوا. کیا ہوا؟ کون بلند ہوا؟ اللہ. علی العرش، عرش پر، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. ہم اپنی قیاس رائی سے کام نہیں لیں گے. ہماری عقل جو ہے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہوا. وہ عرش پر بلند ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ اسلاف ہمارے ایک جملہ بولتے تھے، کما یلیق لشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے گا اور اس پر بحث مباحثہ کرے گا. نہیں ہے کیسے ممکن ہے فلاں. میں نے آپ کو غالباً پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ کون سا دور حکومت تھا مسلمانوں کا جب فلسفے آئے تھے؟ بنو عباس کے دور میں. یہ اس کے بعد خرابی آئی. لوگوں نے فلسفے پڑھے تو انہوں نے سوچنا ہے اچھا اللہ عرش پر گیا، پہلے کدھر تھا؟ اچھا عرش پر گیا. اچھا اللہ عرش پر بیٹھا ہے، کس طرح ہے؟ نعوذ باللہ. پھر وہ عرش کا سائز کتنا ہوگا؟ عجیب عجیب باتیں. عرش نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو؟ استغفر اللہ العظیم. اب یہ دیکھیں کس بندہ کس بے ادبی کی طرف اور کس گمراہی کے دہانے پر جاتا ہے. جبکہ صحابہ اکرام نے یہ آیت سنی
آپ کو پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت نہیں ملے گی کہ ایک صحابی نے سوال کیا ہو اللہ کے نبی ذرا بتلائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر مستوی ہوا, کیسے بلند ہوا. تابعین میں آپ کو ایک اثر بھی نہیں ملے گا, ایک اثر بھی نہیں ملے گا روایت میں سے کہ کسی ایک تابعی نے کسی صحابی سے پوچھا ہو کہ ہمیں اس آیت کی تفسیر میں ذرا بتلائیے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح مستوی ہوا. ہاں تبع تابعین کے دور میں, وہی دور بنو باس کا آ گیا تھا. یہ بنو باس کا دور تبع تابعین کا دور ہے. بنو میہ کے دور کے اندر تابعین کا دور تھا تقریباً, اگرچہ بنو باس کے اندر بھی بعض تابعین تھے لیکن اب کثرت سے دوسرے لوگ تھے. لہذا اب یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. مشہور روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سنی ہوگی, مسجد نبوی کے اندر پڑھا رہے تھے, اسی اثناء میں ایک شخص نے سوال یہ کر لیا, سن لی ہوگی آیت سنی ہوگی یا جو بھی, وہ کہنے لگا کہ شیخ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح مستوی ہے, ذرا کیفیت تو بتلائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی پیشانی پر پسینہ تھا, یعنی اتنے خوف زدہ ہو گئے. یہ سوال کیا کس طرح اس نے, اتنا بڑا سوال اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق. لیکن مزے کی بات ہے شاید کہ ہماری وہ کیفیت نہ بنے, ہم کہیں یار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں بن گئی. اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری ہی, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا قدر کرنے کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرون اولیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے دور کے تھے, ان کے دل صاف شفاف تھے, اس پر آلودگی نہیں تھی. ہمارے گناہ کر کر کے آلودگی اتنی چھا چکی ہے شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہمارے دل میں نہیں آتا. کہ اب دیکھیں ہم یہ واقعہ ہم سن کے بھی شاید ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی, حالانکہ ہونی چاہیے تھی. اور جس طرح کرکٹ کا ہی آج کل دور چل رہا ہے, تو کرکٹر جو سعید انور, پتہ نہیں سعید انور کا, وہ مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پہلے وہ بتا رہے کہتے کہ محمد یوسف, جو یوسف یوحنا تھے پہلے, تو انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کو اپنا چھپائی رکھا. تو اظہار کب کیا تھا پبلک کے اندر, جو عمرے پہ گئے ہیں, جب لوگوں نے دیکھ لیا یہ کدھر سے آ گیا بھائی, یہ تو کرسچن تھا, بیوی کے ساتھ ادھر آ گیا حرم میں احرام پہنا ہوا. تو سعید انور غالباً مجھے تھوڑی سی بھول گئی ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ, غالباً یہ ساتھ تھے. یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تو بیت اللہ کو دیکھا نا, اللہ کے گھر کو, تو چیخ پڑا, یعنی اتنا رو پڑا, اس کو کنٹرول نہیں رہا. تو کہتے ہیں ایک سوال میرے اندر آیا کہ میری کیفیت کیوں نہیں بنی. پھر ہم نے کہا نہیں, یہ جس سٹیجز سے گزر کے آیا نا, اسلام قبول کیا, جو مشکلات کا سامنا کیا ہے, اس کا دل فلٹر ہو چکا ہے, صاف شفاف شیشے کی طرح. جو اللہ کے بارے میں جلال اکرام محبت اس کے دل میں, شاید ہمارے دل میں نہیں. اس لیے انہوں نے اللہ کا جو گھر دیکھا نا بیت اللہ, اتنی بڑی نشانی, تو اس سے رہا نہیں گیا. تو امام مالک نے اپنا چہرہ اٹھایا تو پیشانی پر پسینہ تھا. تو وہ کہنے لگے کیفیت ہو مجہول, اللہ اوپر عرش پر ہے, اس کی کیفیت مجہول, ہمیں نہیں پتا. ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لیکن کیفیت کا نہیں پتا. اور ساتھ کہنے لگے والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے, بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ صحابہ اکرام نے کیا ہی نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں قیاس اور رائے سے منع کیا, ابھی اس طرح آنا ہی نہیں ہے. بس اللہ کی صفت ہے, خاموش. ہمارا اتنا ہے, ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے ان چیزوں کا, کتنی ہماری عقل ہے. پھر اس بندے کو کہا کہ تو نے آئندہ سے اس کلاس میں نہیں بیٹھنا. کیوں کیا, منع کیوں کیا؟ وہ آج کہہ سکتا ہو اتنے سخت ہے, تاکہ یہ بندہ جو نا باقی ان لوگوں کے لیے کیا بنائے گا, فتنہ بنائے گا, کہ ان لوگوں کے لیے تو بالکل نئی چیز تھی. لیکن آج دیکھ لیں ہم کس پرآلودہ دور کے اندر چل رہے ہیں. اللہ معاف کرے, آج سے 2-3 سال پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت والے پروگرام کے اندر ایک مشہور ہمارے پاکستان کے مفتی صاحب, انہوں نے قاری خلیل الرحمان صاحب حافظ اللہ کے سامنے بات ہوئی عرش پر, تو نعوذ باللہ اس بندے کا اللہ اس کو ہدایت دے, اس نے ٹیشو کا ڈبہ پڑا ہوا تھا سامنے ٹیبل پہ, وہ اس طرح اس کے اوپر موبائل رکھ دیا اس نے. کہتا ہے کہ اگر میں ٹیشو کا ڈبہ, اس کا حجم سائز بڑا ہے, موبائل چھوٹا ہے, تو اس کے اوپر رکھوں گا تو فٹ ہو جائے گا. اگر کوئی بڑی چیز ٹیشو کے ڈبے کے اوپر رکھوں گا تو اوپر آئے گی, وہ تو گر جائے گی سائڈ پہ. سمجھ آ گئی نا؟ میں آگے نہیں گفتگو کرتا. یعنی اس بندے کا اندازہ کریں کہ وہ کس نوعیت تک گیا, وہ دور کیسا مبارک تھا.
اسلاف کا، وہ خاموش تھے، بعد میں یہ خرابیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. یغش اللیل النہار، یغشی ڈھانپتا ہے، اللیلہ رات کو، النہار دن پر. وہ ڈھانپتا ہے، یغشی وہ ڈھانپتا ہے، اللیلہ رات کو، النہار دن پر. یطلبہ وہ طلب کرتی ہے اسے، یعنی رات دن کو یا دن رات دونوں کا آ سکتا ہے، طلب کرتے ہیں حثیثا تیزی سے، یعنی یہ سارا پروسیس جو ہے ایک خاص رفتار کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، بھی امرہ اس کے حکم سے. الا خبردار، یہ الا کا جو کلمہ ہے نا عربی زبان کے اندر خبردار، الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. لہو اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الخلق تخلیق کرنا، والامر اور حکم. تبارک اللہ، اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب اس میں جو دلیل ہے کہ اس نے یہ آسمان، زمین، دن رات اس کو تخلیق کیا اور اس کے دن رات کے آنے جانے کی کیفیت. اچھا یہ جو نا یطلبہ حثیثاً، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اچانک ہو جاتا ہے، نہیں، آرام آرام سے دن چڑھتا ہے، آرام سے رات ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں دن کے اجالے میں اچانک اندھیرا ہو جائے باہر، کتنا خوفناک منظر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے. آج تاریخ کیا ہے؟ 15 اکتوبر آج 2023، اور آج سے 50 سال 100 سال پہلے بھی جو 15 اکتوبر گزری ہے اس میں بھی مغرب کا یہی ٹائم، ہاں، 1 گھنٹہ، وہی منٹ، وہی سیکنڈ، اتنا پنکچوئل کام، اتنا ڈسپلن کے ساتھ، نظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت نظام جو بنایا ہے. یعنی ساری یہ نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہیں کتابچہ مرتب کیا، ایسا شاندار اس میں یہ دلائل قرآن و حدیث کے ہیں. ہر دور کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، کفر کا، شرک کا، الہاد کا، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بہترین نصاب ہے. لیکن اگر اس کی شرط ہے، بشرطے کہ پڑھائے بندہ وہ کہ جو اس کو معاصر جو فی زمانہ جو فتنے ہیں اس کے ساتھ جوڑتا جائے. تو آپ یہ جوڑ سکتے ہیں. آج الہاد کا فتنہ ہے تو سادہ ذہن لوگوں کو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رب ہونے کے کتنے خوبصورت دلائل قرآن کے اندر بیان کیے. اچھا یہ جو فرمایا الا لہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق کرنا، والامر اور حکم بھی اس کا ہی ہے. خلق تو سمجھ آ گئی، یہ جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ میں نے گروپ کے اندر آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی طور پر جو حکم ہے اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں. بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے، سادہ فہم شخص بھی بخوبی سمجھ لیتا ہے. کچھ ساتھیوں نے میسج بھی کیا، الحمدللہ سمجھیں لوگ. ایک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے حکم تکوینی. میں یہ مشکل اصطلاحات چھوڑ دیں اس کو، وہ میں نے گروپ میں دیے، دیکھ لیں. اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ دن رات جو پڑھ رہے ہیں، یہ سورج چاند، ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق، پھر اس میں انسان کی موت بھی ہے، اس انسان کا رزق بھی ہے، جو ہمارے سے متصل جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ باقی نظام بھی ہیں. ایک یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت تو سب میں ہی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کسی کو دیا ہے؟ نہیں دیا. ایک یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حکم تکوینی کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں ہاں جی ہاں تقدیری، تدبیری بھی کہہ سکتے ہیں، حکم کونی بھی کہا جاتا ہے. وہ انگلش میں کیا لکھا تھا میں نے؟ یونیورسل ڈیکری، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا دوسرا ایک اور حکم ہے اللہ کا، وہ کون سا ہے؟ شرعی، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل کیا. کیوں جی؟ اس میں حکم بھی ہے اور کیا دوسرا کیا چیز ہے؟ منع بھی ہے کن چیزوں سے. اس میں اختیار ہے کہ نہیں؟ اس میں اختیار ہے. نہیں ہمیں تو اختیار ہے نا، ہم چاہیں تو کریں چاہیں نہ کریں. یہ فرق آ رہا ہے نا سمجھ؟ ایک یہ فرق آ گیا. پہلے والے حکم میں ہمیں اختیار ہے نہیں. ہم اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں، میں چاہے جی صحت مند زندگی گزاروں،
اپنی ورزش کروں، کوئی اس طرح کی کوئی اگلی پیچھے اس طرح مضر سے چیزیں نہ کھاؤں اور کہوں زندگی میری آبے ہاتھ پی لوں میں، ایسا نہیں ہے، میرا کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرا جو معاملہ ہے حکم شرعی کہ مجھے کہا کہ نماز پڑھو، میں اب نہ بھی پڑھوں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر مجھے یہاں تو نہیں فوراً، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا میری فوراً نعوذ باللہ اللہ معاف کرے سب کو پھر ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اللہ فوراً پکڑتا نہیں کرتا، اس میں اختیار دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، لوگ کھاتے ہیں سود، کھل کے نافرمانی کرتے ہیں رب کی، اور ان سب سے بڑا تو گناہ اس ٹائم غزہ میں ہو رہا ہے، پہلے تو ان کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے بچوں سمیت، تو اختیار تو دیا ہے ان ملعون، جتنے بھی ملعون ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو ایک تو فرق یہ آ گیا، دوسرا فرق کیا ہے؟ حکم تکوینی کے اندر جو پہلا والا حکم ہے اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ نے جو جو ادھر نظام بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مثلا اس میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکم تکوینی کے اندر یہ بھی نقطہ ہے کہ جو ایمان لے آیا نا اس کا میں نے آزمائش میں نے ضرور کر دی، اس کی امتحان لینا۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے اور گمان کر لیا ہماری آزمائش ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو اس سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے، تو یہ حکم تکوینی میں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کے خوش ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، بندے کے گناہ دھونے ہیں، بندے کو بہت اعلیٰ درجات دینے ہیں، بندہ اس کے مطابق عمل نہیں کر پا رہا، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ مزہ نہیں آتا اپنے اہل ایمان کو اس طرح کٹتا مرتا یا ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، نہیں، پتہ نہیں کون کون سے درجات ہیں ان کے، تو یہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ شرط نہیں ہو سکتا اللہ راضی نہ ہو، لیکن حکم شرعی جو ہے نا وہ جو شریعت نازل کی ہے اس میں تمام اوامر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے۔ نماز پڑھے گا بندہ اللہ خوش ہوگا، زکوٰۃ دے گا اللہ خوش، عمرہ حج کی اللہ خوش، قرآن پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ خوش، دعوت و تبلیغ کا کام اللہ خوش، اور اس میں جو منع کیا چیز اس سے بچ جائے گا اللہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس لیے ہم جو اعلان سنتے ہیں مسجد میں بندہ فوت ہو گیا تو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب وہاں قضائے الہی ہوتا ہے کہ رضائے الہی ہوتا ہے؟ وہ جو رضائی کرتا وہ بیوقوف ہے، اگر کوئی کرتا نا، تنویر بھائی نے ایک دن مجھے یہ میسج بھیجا تھا کہ یہ غالباً پوچھا تھا ان سے کسی نے کہ یہ رضائے الہی ہے کہ قضاء الہی ہے، تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں قضاء الہی، قضاء کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، لیکن اس میں کوئی پکی اوتھینٹک بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہے ان سے کہ واقعی اللہ نے بھی ان کو بھئی یہ موت اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے۔ ہاں بعض ایسی اموات ہیں اللہ خوش بھی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقائہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقائہ، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے، جائے بھاڑ میں جائے۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں دنیا سے جاتے ہیں اللہ کو واقعی محبوب ہوتے ہیں، یہ میرے پاس آ رہا ہے دنیا کے تکالیف سے جھنجھٹوں سے میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اس میں رضا نہیں ہوتی، ان کا کوئی عدد ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق جو ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے ہم تلاش کر رہے ہیں جی وہ جب تقریر میں لکھ دیا گیا ہے تو جنت میں کیسے رکھا؟ کون سا جس نے مرنے والا بم پڑنے والا، جس نے تو یہ کہہ کہ اگر اللہ نے تقریر میں لکھ دیا، یہ خود کش بمبار کی بات کر رہے ہیں آپ، اور مسلمان ہے اور خود کش بمبار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے وہ بندہ قتل کرے کسی کو اور کہے کہ نہیں اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، نہیں، تقدیر میں اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ تو تمہارے اوپر مسلط کر دیا، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا تھا کہ یہ میرا بندہ کرے گا، مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے کہ یہ جی امتیاز ہے، یہ علی ہے، اس کو میں یہ اختیار دوں گا، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اللہ نے وہاں لکھ دیا، اس میں جبر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ٹاپک ہمارے یہ تیسرے اصول میں آنا تھا، یعنی دوسرے میں آنا تھا، دوسرا جو ہے ما دین اس میں تقدیر کا، تو اگرچہ بھائی نے پوچھا امتیاز بھائی نے، اس لیے میں بتلا رہا ہوں، تو اس میں وہ اللہ کا علم ہے، اس میں جبر نہیں ہے، اختیار دیا ہوا، یہ اس میں تفصیلاً اس وقت انشاءاللہ جائیں گے۔
جی آگے جی عبداللہ. والرب هو والرب والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہاں جی یہاں تک. والرب اور جو رب ہے هو المعبود وہی معبود ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو، قرآن کے اندر جو اسلوب ہے نا انہوں نے اس کو اختیار کیا کہ پہلے انہوں نے پیچھے اللہ تعالیٰ کے دلائل دیے کہ رب ہونے کے، اب سمجھ آ گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ جو رب ہے هو المعبود وہی معبود ہے. یہ نہیں کرنا کہ نہیں میں رب اللہ کو مان لوں، ہاں جی اللہ نے پیدا کر دیا زمین آسمان سورج چاند دن رات مجھے سب کو پیدا کر دیا. ہاں اب جو مختلف قسم کی عبادات ہیں، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، پکارنا ہے، استغاثہ ہے، استعانہ، جو کتاب و توحید میں پڑھا ہے ہم نے الحمدللہ، وہ اب میں کسی اور کے لیے بھی کر لوں تو کوئی بات نہیں. اللہ کو رب مان لیا تو میری اب نجات ہے نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جو رب ہے وہی معبود ہے. معبود جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی ہے. اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، آبجیکٹ کہتے ہیں. یہ مفعول کے وزن پہ ہے معبود. ٹھیک ہے، تو یہ معبود عبد عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں معبود جس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. تو رب وہی ہے جس کی عبادت کی جائے. والدلیل قول تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. قولہ اس کا قول یعنی اللہ کا قول، تعالی جو بہت کیا ہے بلند. تعالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند. یا ایھا الناس سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 ہے یہ. یا ایھا الناس اے لوگو. اب یہاں ایمان والوں کو نہیں ہے، عموماً تمام انسانوں کو اللہ کا خطاب ہے. اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تمہیں کی کیا کیا جی؟ پیدا کیا. والذین اور جن اور انہیں من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم بھی آتا ہے ترجمہ اور تاکہ تم دونوں چلتے ہیں. یہاں لعلکم میں شاید کہ تم یا دوسرا کیا ہے تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو. الذی وہ جس نے، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے. اب یہ دیکھیں یہ جو آ رہے ہیں نا ضمائر ہیں، لکم خلقکم لکم، ٹھیک ہے، قبلکم لعلکم، یہ جو کم آ رہا ہے اب تو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کس کے لیے؟ یہ جو بندہ موجود ہو اور جمع کے لیے، جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ لوگوں کے لیے کم ہوتا ہے. کسی بھی اسم کے ساتھ لگا دیا جائے تو یہ جمع کے لیے. الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشا بطور فرش. ہاں سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کیا ہوتی ہے جی؟ فورس جو کہتے ہیں کھینچتی ہیں بندے کو، گریویٹیشنل فورس ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر لیں تو کیا ہوگا؟ کیوں جی کیا کریں گے؟ اڑتے پھریں گے؟ نہیں اڑتے پھریں گے نا میرے، جس طرح اسپیس میں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بطور فرش جو بنایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بنایا، یعنی اس کے اندر جو کشش پیدا کیا ہے گریویٹیشنل فورس کہ بندے کو کھینچ کے رکھا ہے. سلب کر لے رب تعالیٰ اس میں مشکل نہیں ہے. اور ایک اور مثال بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ دلدل ہو جاتی نا جہاں دریاؤں کے قریب قریب، تو وہ بطور فرش نہیں ہے، وہاں انسان چل رہا ہو تو نیچے دب جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. والسماء اور آسمان کو بنا بطور چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بنا رہے ہیں نا. اچھا یہ نعمتیں آغاز کس طرح ہو رہا ہے؟
اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے کیا کیا؟ تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بطور فرش بنایا، آسمان کو بطور چھت بنایا، تمہارے لیے بارش برسا کر کیا؟ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یہ جتنی نظر آ رہی ہیں کس کے لیے ہیں؟ پھر شروع میں بھی کہہ دیا عبادت کرو، اینڈ پہ کیا کہہ دیا؟ فلا، تو نہ تجعلو، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، ند کی جمع ہے انداد، وانتم، جب کہ تم، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ یہ ہے دلائل بھائی، ہاں، کہ خالی اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، اللہ خالق کا بس کام ختم نہیں، اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اس آیت میں شروع اور اختتام ہے، آغاز اور اختتام اسی پر ہو رہا ہے۔ رب مان کے عبادت بھی اس کی کرنی اور اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے۔ اور یہ جو پکارنے والی بات ہے، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سب سے شرک یہ ہو رہا ہے۔ یہ اسلوب قرآن کے اندر اور مقامات پہ بھی ہے، مثلا سورہ کہف کے ہم ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ کن کا ہے؟ اصحاب کہف کا، غار والوں کا، جنہوں نے، وہ کون تھے؟ انہ فتیہ، چند نوجوان تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے کدھر چلے گئے؟ غار میں چلے گئے، آبادی کو چھوڑ دیا کہ آبادی کے اندر رہیں گے، ہمیں فتنے کے اندر مبتلا کریں گے، زبردستی کفر و شرک پر ہمیں مجبور کریں گے۔ ایمان کو بچاتے ہوئے غار پر چلے گئے چند نوجوان، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، اور کھڑے ہوئے غار کے اندر ایک کیفیت میں اور کہنے لگے رب ہمارا وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ پھر کہنے لگے لن ندعو من دونه الہا، ہم ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ یہ دلیل اتنا زوردار تمانچہ ہے نا امت محمدیہ کے اندر شرک کی جو ترویج اور اس کو پھیلانے والوں کے لیے، جو کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھو، اور جب پکارنا ہو تو فلاں کو پکار لو، مشکل کشائی کے لیے حضرت علی کو پکار لو، حضرت عبد القادر جیلانی کو پکار لو۔ ان کے لیے تمانچہ ہے کہ اللہ کے بندو یہ امت محمدیہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے چند لوگ تھے، نوجوان تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا غار میں جا کے کہ نہیں یہ رب ہمارا وہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم جب بھی نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے پڑھیں گے، نہیں، وہ کہا نہیں، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں۔ سب سے یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ شرک نوح علیہ السلام سے لے کر آج دور حال تک ہوتا ہے، وہ پکارنے کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جا بجا قرآن کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ تو اسلوب میں اصل آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اسلوب کیا ہے کہ اللہ رب ہے تو رب مانتے اسی کی، اس کو معبود بھی ماننا ہے، فقط رب نہیں ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، ساتھ اس کو کیا ماننا ہے؟ معبود بھی۔ دوسری دلیل اس کی سورہ یاسین کے اندر، یہ ہماری آخری بس گفتگو چل رہی، سورہ یاسین کے اندر وہاں بھی اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، پتہ جی کسی کا 3 وقت کے نبی رسولوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، ان کی نصرت کے لیے ایک شخص آیا تھا، نہیں عام شخص، کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں نام بھی، نام غالباً مجھے اس کا صحیح روایت کا نہیں، میرے علم میں غالباً حبیب اس کا نام، حبیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ 3 رسول وقت کے، اب بعض جو لوگ ہیں جغرافیہ کا جو علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ترکی کا جو علاقہ ہے نا یہاں کے تھے۔ مولانا میر حمزہ نے ایران اور ترکی کی جو کتاب لکھی تھی وہ بہت 20 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، مجھے یاد ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا، کہتا ہے میں ترکی گیا تو وہاں مشہور ہے کہ یہ 3 رسول اور وہ چوتھا یہ جو اللہ کا بندہ تھا، اس کی ان کی قبریں اکٹھی ہیں اس وادی میں، یہ کہہ کے دیکھیں، واللہ عالم یہ بات پکی ہے کہ نہیں واقعی وہاں کا یہ واقعہ۔ باہر کیا اس بستی کے اندر 3 رسول دعوت دیتے رہے، لوگ ہٹ درم تھے، قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اقصیٰ کہتے ہیں دور کنارہ، اس لیے مسجد اقصیٰ جو نا فلسطین میں اس کو مسجد اقصیٰ، ویسے نام بیت المقدس ہے،
مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ دور کنارے پہ ہے، مسجد الحرم سے دور ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جو مسجد زمین پر بنی کون سی ہے؟ مسجد الحرم مکہ۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد، کتنے عرصے بعد؟ 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا مسجد اقصی۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس میں مسجد اقصی جو لغوی معنی ہے، لنگوسٹک میننگ ہے کہ دور کا، کہ حرم سے کافی دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دور کنارے سے ایک دوڑتا ہوا شخص آیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے، ہم نہیں قدر کرتے۔ کہاں اللہ کے 3 نبی رسول چنے ہوئے منتخب شدہ، کہاں وہ ایک بندہ سادہ سا ہوگا؟ اے اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا اس کا۔ یہ آیت نمبر 22 سے لے کر نا، نہیں 22 نہیں ہے غالباً، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہوگی 18-19 سے لے کر نا 25-26 تک اس کا ذکر ہے۔ آپ سوچیں اس بندے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ عام شخص، میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کہا تھا بس مخلص ہو جائیں، اللہ نے آپ سے کام لینا۔ وہ سادہ سا بندہ گاؤں بستی کے کنارے سے دوڑتا ہے، انہوں نے دیکھا بھی وقت کے نبی ہیں، لوگ نہیں مان رہے، دوڑتا آیا، لوگ کہنے لگا اتبعوا المرسلین، اور میری قوم کے لوگوں یہ نبیوں رسولوں کی بات کو مان لو۔ وہاں اس نے دیکھا کہ بڑے ہٹ درم ہے، تو اس نے بھی یہی اسلوب اپنایا۔ اس نے دیکھا کہ یہ قوم اللہ کو بحیثیت رب تو مان رہی ہے، مانتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے، لیکن عبادت کے اندر آ کے ڈنڈی مار رہے ہیں۔ میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہندو کیا کہتے ہیں اوپر والے کو؟ ایشور۔ میں نے اتنی بار لفظ بولا تو یاد ہونا چاہیے آپ کو، فلمیں دیکھتے رہے اس میں اتنے لفظ سنے ہوئے پھر بھی نہیں جان۔ اچھا ایشور کیا کہتے ہیں؟ تو ایشور کون ہے؟ ہندو سے پوچھو، وہ کہتا ہے اوپر والا۔ تو نیچے بھگوان اتنے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایشور تک ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے۔ تو معذرت کے ساتھ وہی معاملہ ادھر ہے، اپنی طرف سے ادب کر رہے ہیں۔ دیکھیں شیطان نے کس طرح جو ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم اللہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، اللہ اتنی اونچی شان والا ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ وہ سیڑھی والی مثال، افسر والی مثال آ جائے گی، فلاں بہت اونچی شان ہے، لہذا یہ چھوٹے چھوٹے نیچے بزرگ اور واسطے دے دے کے ہم پہنچیں گے۔ اللہ معاف کرے، یہی حال ہندوؤں کا، یہی حال مشرکین کے مکہ کا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ اے محمد ہم یہ لات منات عزا کی کوئی ایسے نہیں خام پوجا کر رہے، اس لیے کہہ رہے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس میں اور موجودہ دور کے اندر شرک کو فرق ہے؟ نہیں، فرق ہی نہیں۔ اب اس نے جو حبیب نام کا غالباً یہ روایت کے اندر ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آیت نمبر 22 سورہ یاسین کے اندر، کہنے لگا وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ وہ میری قوم کے سیدھے سادے لوگوں، بھلا میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی اس نے دلیل یہ دی کہ جس نے مجھے پیدا کیا عبادت کا بھی حقدار وہی ہے۔ یہ کیا ایمان ہے تم لوگوں کا کہ بھائی ہاں جی خالق وہ مالک وہ، بس نماز پڑھ لی بس، باقی کوئی بات نہیں جی، نظر و نیاز، ذبح کرنا، استغاثہ، فریاد، پناہ طلب کرنا، غیبی مدد مانگنا، سب غیروں کے لیے ہیں، اللہ کا حق ہی نہیں ہے، اللہ کو تم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا۔ تو یہ اسلوب کو سمجھیے۔ قال ابن کثیر، میں اب یہ پڑھ کر تاکہ کلاس کو اختتام، کتنے ہو گئے جی؟ ہاں بس اب میں پڑھتا ہوں آگے۔ قال ابن کثیر، فرمایا ابن کثیر رحمہ اللہ۔ یہ کون تھے جی ابن کثیر؟ تفصیل لکھی، کن کے شاگرد تھے یہ؟ ہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو شاگرد ہو ابن تیمیہ کا تو اثر آئے گا کہ نہیں؟ وہ ہمارے استاد شیخ عبد الصمد حافظ اللہ، یہ جامعہ سلفیہ ادھر ہے، کیا نام ہے اس کا، مہد و سلفی کراچی کے اندر، وہ کہہ رہے تھے کہ امام ابن تیمیہ کو کسی نے پڑھنا ہو نا ان کی کتاب کو، تو سب سے پہلے ابن قیم کو پڑھے۔ امام ابن قیم ان کے شاگرد ہیں، پہلے ان کی کتابیں پڑھے گا تو ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھنا آسان ہوگا، ورنہ ڈائریکٹ ان کی کتاب پڑھے گا شاید سمجھنا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی کتابوں کے لیے دروازہ ابن قیم ہے۔ اسی طرح ان کے ایک شاگرد ہیں ابن کثیر۔ ابن کثیر ماہر تھے تفسیر کے اندر بھی اور تاریخ کے اندر بھی۔ البدایہ والنہایہ ان کی تاریخ کی کتاب ہے، جسے اردو میں ترجمہ آیا تاریخ ابن کثیر،
اس کی تخریج بھی ہو چکی ہے، جو اس کی ضعیف روایات ہیں اس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ ابن کثیر اس کی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں الخالق، پیدا کرنے والا، لہذه الاشیاء، ان چیزوں کا، کون سی چیزیں؟ کائنات کی جتنی چیزیں، هو المستحق، هو المستحق، وہی مستحق ہے، للعبادہ، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ جس نے پیدا کیا نا عبادت کا بھی مستحق وہی اللہ ہے۔ اب یہاں وہ سوال آ جائے گا جی جو میں نے آپ کو کیا تھا اس کے اندر گروپ کے اندر، میں نے کہا کہ جی قبر کے اندر یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو حالانکہ بنتا تھا من الہک، تمہارا معبود کون ہے؟ کیوں؟ بھائی سورہ نحل کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے نبی رسول آئے ان کی دعوت تو یہ تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے اجتناب کرو۔ کسی نبی اس لیے کہتے ہیں نا علماء کرام کہ نبیوں رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلائل زیادہ نہیں دیے، اس میں محنت کی نہیں، کیونکہ انسان کی کیا ہے فطرت، میں نے کہا تھا نا فطرت ہے، اللہ کو رب مانے گا، یہی سارے بتاتا رہتا ہوں نا، ہندو باقی سب، ملحد بھی مانتا ہے، یہ اوپر سے ڈرامے کرتے ہیں ظالم، دل سے میں نے پچھلے ہفتے مثال دی نا کینیڈا والی، یہ ظالم مانتے ہیں صرف اپنی خواہشات کے پیچھے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا۔ اچھا تو اس لیے انبیاء کرام نے اس پہ محنت نہیں کی کہ اللہ کو رب مانو، یہ دلائل نہیں، اس تھوڑا سا بتاتے تھے، بتانے کا مقصد سے ہوتا تھا عبادت کی طرف آؤ، عبادت پر زور دیا کہ عبادت کے جتنے بھی اس کی انواع ہیں، اس کی اقسام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو سوال تو یہ بنتا ہے بھئی عالم برزخ میں، اللہ تعالیٰ فرشتے منکر نکیر پوچھیں بھئی بندے بتا من الہک، تیرا معبود کون ہے؟ لیکن وہاں سوال ہو رہا ہے جی من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جن ساتھیوں نے ایک دو نے دیا میں چاہتا ہوں ادھر اگر دیں جواب تو بہتر ہے۔ اس میں ہاں جی، انسانات معبود بنا رکھے ہیں دنیا میں، آگ دن ہاں بتوں کو پوجتے ہیں۔ ہاں یہ سوال اس لیے ہے کہ جس کو پوج کے اس کا نہیں بتاؤ، جس کو پوجنا تھا وہ بتاؤ کون تھا۔ ہاں اس کا دوسرا یہ بھی ہے نا کہ قرآن کے اندر دو لنگ ہیں، دو دو لنگ بنا ہے ہاں کہ جو جس نے تخلیق کی ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہاں جب آپ پہلی چیز کو مان رہے ہیں کہ کائنات کو میں نے جس نے تخلیق کی ہے، اس کی دوسری چیز کو بولنا ہے۔ اللہ اکبر، بارک اللہ فیک، درست جواب۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مسلمان کی جو مشرکین مکہ بھی تھے، جی الہ کا مسئلہ تھا، جو رب کو مانتے تھے، ہاں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہ من رب کا کہ رب کو ہاں، کیوں؟ مان والے کی پہچان کی پہچان ہے اصل میں اس کا، ہاں یہی جواب ہے تینوں بھائیوں نے بالکل دیا، درست دیا۔ مان والے کی پہچان پھر وہ جو مشرکین مکہ تھے، جی جی قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا کہ وہ اللہ پاک کو اپنا رب تو ہاں مانتے تھے، پیدا اسی نے کیا، ہاں ہم اپنے ان کی جو کتے ہیں ان کو پکارتے تھے ہاں، تاکہ اللہ پاک کہ قریب کرتا ہے، ہاں تو پھر یہ کہ کہیں گے تو وہ بھی یہی کہ ہاں، ہمارا بل یہی میں بتا رہا ہوں، یہ میں بتانے لگا ہوں کہ وہ بندہ جواب دے گا ادھر ربی اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کو فقط رب نہیں مانا، رب مانتے ہوئے عبادت کا بھی حقدار اس کو مانا، یعنی وہاں کے وہ فیل ہو جائے گا بندہ جس نے فقط اللہ تعالیٰ کو رب کی حد تک تو قید کیے رکھا، جس نے اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حقدار نہیں مانا وہ عاجز آ جائے گا اس موقع پر جواب دینے سے، یعنی اس بندے کا اللہ کو رب ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ اور معبود بنا لیا جس نے اور بنا لیے گویا کہ اس نے اللہ کو رب بھی نہیں مانا صحیح طرح، اس لیے فرشتہ جو سوال کر رہا ہے نا وہ بنیادی کر رہا ہے کہ یہاں یہ اس مقام پہ جو تم دنیا اس کو چھوڑ کر آ چکے ہو نا، یہاں اب تمہارا دھوکہ نہیں چلے گا۔ دنیا میں چل جاتا تھا کہ تم نے کہا جی تین خدا ہیں، جس طرح کرسچن نے کہا ایک اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے اور جبرائیل بھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں چل گیا تمہارا، تم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کا لفظ بھی تم نے بول لیا، تم نے کہا یہ ہم انشاءاللہ، یہ کرسچن کہتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں چلتا تھا تمہارا، ٹھیک ہے، ہندو نے کہہ دیا، سکھ نے بھی کہا، سکھ کہتے ہیں اللہ رب سب کچھ کہتے ہیں، وہاں یہاں نہیں چلے گا، یہاں تمہاری وہ جو ربوبیت کا عقیدہ تب قابل تسلیم ہو، قابل قبول ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو بحیثیت تم نے رب مانا، ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔
اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن اگلے ہفتے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.